بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور 3 آدمیوں سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ 3 آدمی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے کہ کہیں پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فقیر آتا ہے اور اللہ کے نام پر ان لوگوں سے مانگتا ہے، اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہے۔ وہ لوگ اس کو منع کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ فقیر چلا جاتا ہے تو انہی میں سے ایک آدمی خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس فقیر کے پیچھے جا کر خاموشی کے ساتھ اس کو کچھ دے کر آ جاتا ہے جتنا اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ جو مجلس کے بیچ میں سے خاموشی سے ایک آدمی اٹھا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ دوسرا آدمی کہیں بہت سارے دوست احباب سفر پہ گئے ہوئے ہیں، جیسے آج کل چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے، اور وہاں پر دن بھر انہوں نے محنت کی، گھومے پھرے کسی بھی طریقے پر، اور رات میں جب وہ اپنے مقام پر پہنچے تو تھک کر بالکل چور ہو چکے تھے، وہ سر رکھ کر سو گئے۔ اب جب سارے سو چکے تو انہی میں سے ایک نوجوان یا ایک کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور رات میں مصلی بچھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی میری خوشامد کرتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے روتا ہے، تڑپتا ہے، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ جو خاموشی کے ساتھ رات میں جب سب سو چکے تھے اس وقت یہ نوجوان اٹھا ہے، اس نوجوان سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی، وہ بہادر، کہ جب مسلمانوں کی کسی سے جنگ ہو رہی ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اب مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، کفار آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے قدم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک بہادر ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے آتا ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اور ان سے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ جو تنہا ایک آدمی اٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور وہ 3 آدمی جن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے الشیخ الزانی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ بوڑھا ہو چکا ہے ایک آدمی، اب بڑھاپا ہے، آپ کو جانے کی عمر ہے اللہ کے پاس، جو نوجوانی میں گناہ ہوئے ہیں اور جو کم عمر میں گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی مانگے اور حقوق کی ادائیگی کرے اور پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس جانا چاہیے، لیکن یہ آدمی بڑھاپے کے اندر بھی زنا کرتا ہے۔ اس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یبغضہم اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، شدید نفرت کرتا ہے ایسے آدمی سے کہ بڑھاپے میں زنا کر رہا ہے۔ اور دوسرا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، والفقیر المختال، فقیر ہے، محتاج ہے، مانگ رہا ہے لوگوں سے پھر بھی تکبر کر رہا ہے۔ جیسے آج کل بہت سے فقیر ہیں، وہ ان کو 5 روپے دے دو، 2 روپے دے دو، وہ پھینک دیتے ہیں اور تکبر کے ساتھ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو ایسا جو فقیر ہے، جو تکبر کرتا ہے، جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے اور لوگ اگر دیتے ہیں تو اس کو پھینک دیتا ہے اور متکبرانہ انداز میں ان سے گفتگو کرتا ہے، ایسے آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے والغنی الظلوم، مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، اس کے باوجود ظلم کر رہا ہے۔ ظلم دیکھیے، ہمارے یہاں ظلم کا مفہوم بہت ہی خاص ہے اور بہت زیادہ تنگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی کو مار دینا ناحق، یہ ظلم۔ شریعت کے اندر اس کا مفہوم بہت بڑا ہوا ہے، جیسے شرک کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کا ظلم یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ ایسے ہی ایک مالدار جو ظلم کرتا ہے، اس ظلم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی اگر کسی آدمی کا مال کھا لیتا ہے، مال زبردستی ہڑپ کر لیتا ہے، اس سے چھین لیتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں ظالم۔ اگر یہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ اس کے مال میں جو غریبوں کا حق ہے اور جو محتاجوں کا حق ہے، یہ زبردستی ان کا حق مار رہا ہے اور خود کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اور آج کل خصوصاً جو مالدار ہے، ساروں کی تو بات نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ بہت زیادہ بیٹھتی ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ، بہت سے تو ایسے ہیں 50 لاکھ تک زکوٰۃ بیٹھتی ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے 10-15 ہزار روپے نکال دیتے ہیں۔ نہیں، زکوٰۃ کے 1 روپیہ اور زکوٰۃ کی 1 پائی بھی اپنے پاس رکھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا یہ 3 آدمی آخر میں ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ظالم ہے، مالدار ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر آیا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور بظاہر اس کے داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتا پاجامہ بھی ہے اور 5 وقتہ نمازی بھی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، پھر ان تمام اعمال کے باوجود، نماز کے باوجود، حج کے باوجود،
روزے کے باوجود، تہجد کے باوجود اور حج اور عمرہ کر لینے کے باوجود بھی اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، ان اعمال سے بچنا چاہیے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کو اختیار کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔